حوث کے کنارے علم کی محفلیں سجی تھی، استاد علم و حکمت کے موتی لٹا رہے تھے، شاگرد سن رہے تھے، سر دن رہے تھے۔ اچانک ایک فقیر بے نیاز و بے پرواہ مجلس میں داخل ہوا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ فقیر نے عاجزی سے سر جھکایا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت، آپ کون سا علم پڑھا رہے ہیں؟ استاد کوئی معمولی شخص نہ تھے، وقت کے جید و عالم، تفسیر و حدیث، منطق و فلسفہ کے امام مولانا جلال الدین رومی تھے۔ آنکھیں اٹھا کر فقیر کو انہوں نے دیکھا، کچھ دیر ٹھہرے، پھر کہا، جا اپنی راہ لے، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ فقیر آگے بڑھا، کچھ دیر رکا اور پھر اس نے حوض کے کنارے پڑی کتابوں کا دھکا دے دیا، ساری کتابیں، سارا علم حوض میں گر گیا۔ مولانا روم غصے میں آ گئے، شاگرد بپھڑ گئے، فقیر کو سب کوسنے لگے، برا برا کہنے لگے، تم نے یہ کیا کیا، سب ضائع کر دیا۔ فقیر تھوڑا دیر سنتا رہا، پھر مسکرایا، حوض میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں نکال کر باہر رکھ دی۔ کسی کتاب پر پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، پہلے سے بڑھ کر وہ صاف ہو چکی تھی، سب حیران و پریشان رہ گئے۔ مولانا روم آگے بڑھے، عاجزی سے پوچھا، یا حضرت، یہ کیسا علم ہے؟ فقیر مسکرایا اور بولا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا روم کی دنیا بدل گئی، فقیر کے قدموں میں گر گئے۔ فقیر درویش حضرت شاہ شمس تبریز تھے، جو کہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا روم پھر رومی ہو گئے، منطق و فلسفہ کے استاد نہ رہے، عشق و محبت تصوف کے وہ قلندر بن گئے۔ ان کی باتیں، ان کے اقوال آج بھی دل کی آنکھوں سے پڑھے، روح کی گہرائیوں سے سنے جاتے ہیں۔ آئیے آپ بھی عشق و محبت، زندگی کا ذائقہ ان کے اقوال میں دیکھیں، پڑھیں۔ فرمایا، اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل بلند کرو، پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت ہے۔ فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جایا کرو اور بولنے والوں کی خاموشی دیکھ۔ فرمایا، روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی بجائے محبت کو ٹھکانہ بنا لو۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، مگر تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے۔ فرمایا، اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا۔ فرمایا، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، زندگی کا ذائقہ مگر کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ رومی اس وقت تک مولا روم نہ بنا، شمس تبریزی جب تک وہ غلام نہ ہو گیا۔